سورۃ الفتح کی آیت نمبر 16۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونہم او یسلمون، فإن تطیعوا یؤتکم اللہ اجرا حسنا، وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جنات تجری من تحتها الانہار، ومن يتول يعذبه عذابا ألیما۔ قل للمخلفین من الاعراب، آپ فرما دیجئے پیچھے رہ جانے والے دیہاتی لوگوں کو، ستدعون الی قوم، ان قریب تمہیں بلایا جائے گا ایک ایسی قوم کی طرف، اولی بأس شدید، جو بڑی سخت لڑائی والی ہے، تقاتلونہم او یسلمون، تم ان سے قتال کرو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، فَإِن تُطِيعُوا، پس اس وقت اگر تم نے اطاعت کی، یؤتکم اللہ اجرا حسنا، تو اللہ دیں گے تمہیں بہت خوبصورت اجر، وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، اور اس وقت بھی اگر تم نے منہ پھیرا جیسا کہ منہ پھیر چکے ہو اس سے پہلے، یعذبکم عذابا علیما، تو وہ تمہیں عذاب دے گا، دردناک عذاب۔ لیس علی الاعمی حرج، کوئی تنگی نہیں ہے نابینے پر، ولا علی الاعرج حرج، اور نہ ہی کوئی لنگڑے پر تنگی ہے، ولا علی المریض حرج، اور نہ ہی کوئی بیمار پہ تنگی ہے۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو فرما برداری کرتا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یدخلہ، اللہ اس کو داخل کرے گا، جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے سامنے نہریں چل رہی ہوں گی، ومن یتولی، اور جو کوئی روح گردانی کرے گا، یعذبہ عذابا علیما، تو وہ اس کو دردناک عذاب دے گا۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں صلح حدیبیہ کے واقعہ کے ضمن میں اللہ پاک نے جہاں فتوحات کی نوید اور خوشخبری سنائی، وہیں صلح حدیبیہ کے بعد فوراً سن 7 ہجری میں ہی خیبر فتح ہوا۔ صلح حدیبیہ کا سفر ایک مشکل اور آزمائش کا سفر تھا، اور خیبر کا سفر ایک نسبتاً آسان اور مالی مفاد اور غنیمت سے بھرپور سفر تھا۔ اس لیے جب حدیبیہ کی بات آئی تو بہت سارے منافقین نے اور دیہات کے رہنے والوں نے اور قبائل کے رہنے والوں نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے معذرت کی،
بہانے لگائے، حیلے کیے اور مختلف انداز سے نہ گئے اور سچ بھی نہ بولا۔ لیکن جب آپ خیبر کے لیے جانے لگے تو نظر آ رہا تھا کہ اب وہاں کوئی بڑی جنگ نہیں ہے اور فتح کی صورت میں بڑا مال غنیمت ہاتھ لگے گا، تو اس لیے یہ سب بھی جانے کے لیے اپنے نام پیش کرے، جی ہم بھی جانا چاہتے۔ اللہ پاک نے پابندی لگا دی، منع کر دیا کہ خیبر میں وہی جائیں گے جو حدیبیہ میں ساتھ تھے، جنہوں نے مشقتیں برداشت کی۔ اب جب مفاد کی باری آئی تو وہ اس کے لیے بھی وہی جائیں گے۔ جب یہ پابندی لگی اور ان کو تنبیہ کی گئی ایسی حرکت کرنے سے، اللہ پاک نے ان کو سخت ڈانٹ پلائی، تو علماء نے لکھا ہے کہ جو منافق تھے وہ تو منافق رہے، لیکن جو کوئی واقعی سستی اور غفلت کی وجہ سے نہیں جا سکے تھے لیکن وہ مخلص مومن تھے، اپنی بزدلی یا کاہلی کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ نہیں گئے، انہوں نے پھر توبہ کر لی اور معافی مانگ لی اور سچے دل سے تائب ہو گئے کہ آئندہ ہم ہر سفر میں آپ کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن خیبر پہ اب پابندی لگ چکی تھی کہ اس میں نہیں جا سکتے، تو ان کے دلوں میں بڑا ایک اس بات کی تشویش تھی کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے۔ تو اللہ پاک نے ان کی تسلی کے لیے فرمایا، میرے محبوب آپ ان سے کہیں، ان پیچھے رہ جانے والوں سے کہیں جو واقعتاً مخلص ہیں اور جانا چاہتے ہیں، آپ ان سے کہیں ستدعون الی قوم اولی بأس شدید، تھوڑا انتظار کرو، ابھی عنقریب بہت جلد تمہیں ایک ایسی قوم سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑی سخت جنگجو قوم ہے، اور تم ان سے لڑو گے او یسلمون، یا وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اب پتہ وہاں چل جائے گا تمہارا کہ تم کتنا جذبہ ہے تمہارے اندر، کتنا شوق ہے، کتنا ولولہ ہے، کتنی لگن ہے، اور اندر کتنا اخلاص اور اللہ کی محبت بھری ہوئی ہے کہ جب اس سخت جنگجو قوم کے خلاف تمہیں بلایا جائے گا تو پھر پتہ چلے گا کتنے نکلتے ہو۔ اب اس قوم سے کون سی قوم مراد ہے اور یہ کب بلایا گیا؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دو بڑے غزوے ہوئے، ایک غزوہ حنین اور اس کے بعد آخری غزوہ تبوک۔ لیکن ان دونوں غزوات میں کوئی بڑی لڑائی نہیں ہوئی، غزوہ حنین میں بھی کوئی بہت بڑا معرکہ نہیں ہوا، اور اسی طرح غزوہ تبوک میں تو لڑائی ہوئی نہیں، کافر مقابلے میں آئی نہیں، ویسے ہی مغلوب ہو کے ڈر کے میدان چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ تو ظاہر ہے ان دو لڑائیوں میں تو کوئی مقابلہ بھی نہیں ہوا، اور ان دونوں میں آپ نے اعراب کو دعوت بھی نہیں دی، قبائل والوں کو، دیہاتیوں کو آپ نے بلایا بھی نہیں۔ تو پھر اس سے کون سا مراد ہے؟ یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں بلایا جائے گا، اور ایک ایسی قوم کے مقابلے میں بلایا جائے گا جن سے بڑی سخت لڑائی ہوگی۔ تو مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ یا تو اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ رب العالمین کے پاس چلے جانے کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ختم نبوت کے منکروں کے خلاف مسیلمہ جو نبی ہونے کا دعویٰ دار تھا، جھوٹا تھا، کذاب تھا، دجال تھا، اس کے مقابلے میں جو جنگ لڑی گئی جس کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے، اس جنگ یمامہ میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام قبائل کو بلایا تھا، اور یہ جنگ بھی بڑی سخت جنگ تھی۔ تو اس سے مراد یہ جنگ ہے، یعنی جنگ یمامہ۔
حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو رومیوں کے خلاف اور فارس والوں کے خلاف جنگیں ہوئیں، کیونکہ یہ دو اس وقت کی سپر پاور تھی۔ روم بہت بڑی طاقت تھی، قیصر، اور دوسری طرف فارس بہت بڑی طاقت تھی جس کا بادشاہ کسریٰ تھا۔ تو ان سے جو دو جنگیں ہوئی ہیں، بالخصوص فارس والوں کی جنگ جس کو جنگ قادسیہ کہا جاتا ہے، جو 3 دن 3 رات مسلسل بغیر کسی وقفے کے جنگ لڑی گئی اور بڑی شدید لڑائی تھی۔ یہ جنگ اور یہ لڑائی مراد ہے کہ تمہیں وہاں بلایا جائے گا، پھر تمہارا پتہ چلے گا تم کتنے پانی میں ہو، تمہارے اندر کتنا اخلاص بولتا ہے۔ اور بہرحال جنگ یمامہ ہو یا روم و فارس کے خلاف جنگیں ہوں، اگر یہ جنگیں مراد ہیں اور یقیناً یہی اس کے بعد بڑی اور سخت لڑائیاں ہوئی ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافتیں برحق خلافتیں، اس لیے اللہ پاک نے ان کو اپنی گویا کہ ایک آزمائش کے طور پہ ان کا ذکر کیا کہ تمہارا امتحان ہوگا، عنقریب ہوگا، اس وقت میں ہوگا جب زمین پہ خلافت قائم ہوگی، تمہیں بلایا جائے گا سخت لڑائیوں کی طرف، پھر تمہارا پتہ چلے گا کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ فرمایا کہ یا تو تم ان سے لڑو گے او یسلمون، یا وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اور بعض حضرات کی قرات میں یہاں او یسلمون کی بجائے او یسلمو ہے، آخر میں نون نہیں ہے، اور یہ او حتیٰ کے معنی میں ہے، جس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ تم ان سے لڑو گے یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائے، یعنی اس وقت تک ان سے لڑائی ہوگی جب تک وہ مطیع فرما بردار نہیں ہوتے، یا مسلمان ہو جائیں یا حکومت الہیہ کو تسلیم کر لیں، تب تک ان کے ساتھ لڑائی ہوگی۔ تو جب تمہیں وہاں بلایا جائے گا، اس جنگ کی دعوت دی جائے گی، اب تو بڑی دلیری سے کہتے ہو جی ہمیں خیبر میں لے جاؤ، خیبر میں لے جاؤ، اس وقت پتہ چلے گا ان تطیعوا، اگر تم نے اس وقت اطاعت کی اور بات مانی اور لڑائی میں شامل ہوئے تو یؤتکم اللہ اجرا حسنا، پھر تو تمہیں اللہ بڑا ہی خوبصورت اجر دے گا۔ تمہارا امتحان ہو گیا، تم کامیاب ہو گئے، تو اس کا اجر تمہیں بہت اعلیٰ بڑا خوبصورت ملے گا۔ لیکن اگر اس صورت میں ان تتولوا، تم نے پھر منہ پھیر لیا اور روگردانی کی اور اسی طرح جی چرایا جس طرح اس سے پہلے جان چھڑا چکے ہو، جیسے حدیبیہ میں جاتے ہوئے بہانے ہیلے کر کے نہیں گئے، اگر اس وقت بھی تم نے یہی رویہ اپنایا تو یعذبکم عذابا علیما، پھر یاد رکھو کہ اللہ تمہیں سخت عذاب سے دوچار کرے گا، پھر دردناک عذاب آئے گا۔ تو جہاد سے منہ موڑنے پہ جب اللہ پاک نے یہ وعید سنائی کہ بڑا سخت عذاب آئے گا، جو نہیں جائے گا اس لڑائی میں اور جنگ میں اس کو بڑی سخت سزا ملے گی، تو جو مسلمان مخلص بیچارے معذور تھے، کوئی اندھا تھا، کوئی لنگڑا تھا، کوئی مریض تھا، وہ بھی گھبرا گئے، اگر ہم اپنے ان عذروں کی وجہ سے نہیں گئے تو کیا ہمیں بھی سخت سزا ملے گی؟ تو اللہ پاک نے ان کے لیے رعایتی پیکج دے دیا کہ جو اندھا ہے اس پہ بھی کوئی حرج نہیں، لیس علی الاعمی حرج، وہ اگر نہیں بھی جاتا جہاد میں، جنگ میں، لڑائی میں، تو اس پہ کوئی تنگی نہیں ہے، ولا علی الاعرج حرج، اور نہ ہی کسی لنگڑے پہ کوئی تنگی ہے، اگر وہ نہیں جا سکتا کوئی مسئلہ نہیں، ولا علی المریض حرج، اور مریض پہ بھی کوئی تنگی نہیں۔ یہ اللہ نے رعایتی پیکج دے دیا معذورین کے لیے کہ یہ اگر جنگ و جدال میں اور لڑائی میں
نہیں بھی شریک ہوتے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، ان کے لیے کوئی وعید نہیں ہے۔ لیکن میرے محترم دوستوں، قربان جائیں، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے جذبوں کے، ان کے ولولوں کے، ان کے شوق کے، ان کے دنیا کی محبت کے نہ ہونے اور آخرت کی محبت کے ہونے پہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کا نابینا بھی میدان جہاد میں ہوتا تھا، ان کا لنگڑا بھی میدان جہاد میں ہوتا تھا، ان کا بیمار اور بوڑھا بھی میدان جہاد میں ہوتا تھا۔ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کی لڑائی میں شامل ہوئے، یہ لنگڑے صحابی تھے، یہ گھر میں تھے، ان کی اہلیہ زوجہ نے غیرت دلائی، ان کی بیوی نے غیرت دلائی کہ صحابہ تو میدان احد میں قربانیاں پیش کر رہے ہیں اور تم گھر میں بیٹھے ہو۔ بیوی نے ایسی غیرت دلائی، گھر سے چلے اور یہ دعا کر کے چلے، اللہم لا تردنی الی اہلی، اللہ اب مجھے میرے گھر واپس نہ لوٹانا۔ میدان جہاد میں شامل ہوئے، احد میں شامل ہوئے اور دیوانہ وار لڑے، لنگڑے ہونے کے باوجود جنگ کی اور شہید ہو گئے۔ جب ان کی شہادت کے بعد ان کے جسم کو مدینہ منورہ کی طرف لانے لگے تو جس سواری پہ رکھا وہ مدینہ منورہ کی طرف چلے ہی نہیں، یا تو وہ احد کی طرف چلتی تھی یا کسی اور طرف، مدینہ کی طرف نہیں آ رہی تھی۔ تو آپ نے پوچھا کہ اس نے کوئی جملہ تو نہیں کہا، کوئی بات تو نہیں کی تھی چلتے ہوئے؟ تو ان کی اہلیہ نے بتایا کہ یہ وہاں چلتے ہوئے یہ دعا کر کے نکلے تھے کہ اللہ اب مجھے گھر نہ لوٹانا۔ آپ نے فرمایا ان کو اب یہیں دفن کر دو، احد کے میدان میں، یہ اب واپس نہیں جا سکتے۔ ایسے جذبات تھے ان کے۔ بیمار حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 90 سال سے زیادہ عمر، اور کہاں جا کے قبر بن گئی؟ استنبول کے اندر، ترکی میں، وہاں جا کے دفن ہوئے۔ لشکر جا رہا ہے، بوڑھا مریض اس کے ساتھ ہے، اور جذبے ولولے شوق یہ کہ کہہ رہے ہیں کہ جب میری راستے میں اگر موت ہو جائے تو مجھے راستے میں دفن نہیں کرنا، میری لاش کو بھی وہاں تک لے کے جانا، تاکہ میں بھی اللہ کو کہہ سکوں زندہ تھا تو بھی تیرے راستے میں چلتا رہا، جان نکل گئی تو میرا جسم بھی تیرے راستے میں چلتا رہا۔ یہ ولولے، یہ جذبے تھے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین۔ تو معذور ہونے کے باوجود، اللہ کی طرف سے رخصت ہونے کے باوجود، انہوں نے راستہ رخصت والا اختیار نہیں کیا بلکہ عزیمت والا اختیار کیا، ہر حال میں میدان جہاد میں نکلے۔ آج میرے محترم دوستو، ہماری یہ آرام طلبی اور عیش و عشرت اور گھروں میں بیٹھے رہنا اور ڈرتے رہنا، اس کا نتیجہ ہے آج ہمیں ہر طرف سے مار پڑ رہی۔ ہم صرف میچ جیت کے ہی خوش ہو جاتے ہیں، جی لو جی ہم نے جناب ہرا دیا ان کو، اور اپنے مسلمان علاقے، بھائی بہنیں، ظلم و ستم اور کشمیر میں وہ کیا کچھ نہیں کر رہے، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ میچ جیت لیا جی، بس یہی بہت بڑی فتح، کامیابی۔ ہمیں کھیلوں کے میدانوں میں لگا دیا اور خود ان لوگوں نے ہمارے دین کو اجاڑ دیا، ہمارے ملکوں کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ اللہ ہمیں جذبہ جہاد، شوق شہادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، بات مانے گا، اس کو تو اللہ داخل کریں گے ایسے باغات میں جن کے سامنے نہریں چل رہی ہوں گی۔ اور جو من یتولی، جو روح گردانی کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانے گا، نماز نہیں پڑھے گا، دین کے احکامات پہ عمل نہیں کرے گا، دوسرے جتنی حقوق اللہ، حقوق العباد ہے ان کا خیال نہیں کرے گا، اللہ فرماتے یعذبہ عذابا علیما، پھر یاد رکھو وہ اللہ بڑی سخت سزا دے گا، بڑی دردناک سزا دے گا۔ اللہ مجھے آپ کو جنت نصیب فرمائے اور اپنی سخت سزاؤں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی، فرما برداری کرنی،
میں آپ سب عزم کریں کہ انشاءاللہ زندگی بھر ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کے چلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک